دہلی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے شاہدرہ سے چلنے والی جس گاڑی میں سوار ہوا تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں جس بینچ پر بیٹھا تھا، وہ اس کے قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے میں بیٹھ جائیں گے تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن ان کے تیور اچھے نہ تھے، وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وسل دی تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کی دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو میں بیت الخلا میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب دہلی پہنچا تو میرے مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ حاکم ضلع نے منسوخ کر دی تھی اور محض کنبہ پروری کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے خلاف مجھے دہلی میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا، سوائے اللہ کے اور کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھیں۔ ادھر دہلی میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ سالہ سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے دہلی گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح زمین کی الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں باری طرح پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز کے ساتھ انتہائی انکساری سے کہا، جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حواس اور قوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے جور و ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا کہ میں اور اب دونوں ناانصافی کا شکار ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ گئے۔ وہاں مسل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں سے صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری مثلیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسری کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں
نے यूं ही केस की वजाहत करना चाहिए। इस पर लड़की के मुखालफीन ने एतराज किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मद्दिया और उसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक मां के बेटे की हैसियत से मुझे उनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने मां बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो 2 मोटे मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ कि दोनों मां बेटी रो रही हैं। वो फर्द जज्बात से मुझसे लिपट गई। मां मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जानिब देख रही थीं कि उनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और उसने जमीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपए की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्जा वगैरह हम जाने, हमारा काम आप रकम लें और रसीद लिख दें। हमने इसी वक्त ठेके की रकम ले ली और रसीद लिख दी। मैं जल्द घर जाकर अपने वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसलिए इनसे इजाज़त ली और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए।